دوسرا جو واقعہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک مسجد کے اندر ایک نمازی ایک طالب علم مرزا جیلمی صاحب کا کہنا ہے جی وہ میری اس کا اکیڈمی کا طالب علم بہرحال واللہ عالم، لیکن اس کو امام صاحب وہ دیکھنے میں آ رہا ہے وائرل ہے کلپ کہ امام صاحب اس کو ذرا سرزنش کر رہے ہیں اس کی کہ آپ نے اونچی آمین کیوں کہی ہے اور آئندہ آپ نے ادھر نماز نہیں پڑھنے آنا. اس واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے اس پہ مرزا صاحب کا ایک کلپ جو ہے نا میں بھی دیکھا ہے، میں نے کوئی 4-5 منٹ کا تھا. تو اس کلپ میں 2 چیزیں ہیں. ایک بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ بھئی مسجد میں نماز سے ہمیں روکنا نہیں چاہیے کسی کو. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے عبادت کرنے سے روکے. تو یہ بات ٹھیک ہے. اس کے بعد مرزا صاحب کا اس کے اوپر جو رد عمل آیا، اگلا اس سے اگلا ہاں دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے رد عمل دیا ہے اور اس میں جیسے کہ ان کا ایک ٹون اور لب و لہجہ بن گیا ہے، ایموشنل ہے، جذباتی ہے، اس میں ایگریسونیس ہے، اس میں ایک متکبرانہ لب و لہجہ ہوتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. وہ بہرحال ایک چیز ان کے ہاں شروع سے ہی چلی آ رہی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے اور مطلب پریشان کن ہے وہ یہ کہ جس طرح سے وہ ایجنسیوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور جس طرح یہاں ریاستی اداروں کو وہ مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا تمہیں مسنگ پرسنز مطلب ان میں سے کروا دیں گے. جس ادارے کا کہیں گے اس کا سربراہ کال کرے گا. ہاں اس کا سربراہ کال کرے گا اور تم مسنگ پرسن میں سے ہو جاؤ گے. اور مطلب اس قسم کے جو جملے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عدالتیں جو ہیں ہمارے ہاں کا قانون یا آئین یا کانسٹیٹیوشن وہ یہ کہتا ہے کہ جی مسنگ پرسن جو ہے یہ آپ کسی کو بنا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایجنسیوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہی اصل میں ہیں جو مسنگ پرسن بناتی ہیں، اور خود ایجنسیاں جا کے تو عدالت میں یہ بات نہیں مانیں گی کہ جی ہم مطلب، تو گویا کہ جس ادارے کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بندے یہی اٹھاتے ہیں، ایجنسیاں اور یہی ریاستی ادارے مطلب قانون سے ہٹ کے بھی بندے اٹھا لیتے ہیں اور میں بھی اٹھوا لوں گا، ٹھیک ہے، اور مجھے تو فون کال آتے ہیں کہ جی کچھ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. خود وہ ادارے کیا بحیثیت ادارہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے آپ کی اس سٹیٹمنٹ کو کہ ہم بندے اٹھاتے ہیں؟ ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور وہ اتنے بڑے ادارے ملکی سالمیت کے جو کام ہے نا ان کو ذرا وہ سائڈ پہ کر کے ان کی اکیڈمی کے کسی ایک بچے کو کوئی پرابلم ہے تو وہ حل کرنے کے لیے بقول ان کے ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ سربراہ بھی جو ہے نا آ سکتے ہیں اس لیول تک اپنے آپ کو شو کرنے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ادارے میں کوئی 2-4 لوگ جیسے ملازمین ہوتے ہیں کسی سے انسپائر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں. یہ میں بہرحال ایک بات کرنا چاہوں گا، مرزا صاحب اس پہ تھوڑا سا غور کریں، آئندہ کے لیے احتیاط کریں، اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہ دیں. اب جیسے دیکھیں لال مسجد میں بھی کیا ہوا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے بھی 2-4 لوگوں نے کہا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. وہ کسی ادارے سے متعلق تھے. ہوا کیا اس کے بعد سوائے تباہی کے؟ کچھ حاصل نہیں ہوا. 1-2 بندوں کی سٹیٹمنٹ ادارے کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. 1-2 بندے آپ کی فکر سے متاثر ہو گئے، آپ کی کمیونیکیشن سکل سے یا آپ کی غلط فکر جو ہے اس سے وہ متاثر ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ادارے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اداروں کے حوالے سے اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو یہ خود اداروں کے لیے ایک تان کا باعث ہے کہ ایک بندہ اس کو ادارے پروموٹ کر رہے ہیں یا ادارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کو اٹھوانا ہے ہمیں بتاؤ، ایک فون کال کرو اور ہم اٹھا لیں گے، بندہ اٹھا لیں گے. مطلب یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ اور خود اداروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایک بندہ جو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ایک آئیکن بنا ہوا ہے اور وہ اداروں کے بیہاف پہ یہ باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ادارے میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو مرزا صاحب کو ایسا کہتے ہیں، کوئی 2-4 ایسے لوگ ہیں، تو ادارے کو چاہیے کہ ان کو سرزنش کرے. ادارے اب ظاہری بات ہے، دیکھیں وہ تو پالیٹکس میں بھی اگر کسی کی سائیڈ لے لیں تو ہمارے ہاں کتنا طوفان مچ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ تو ریلیجس جو ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے یہ گروپ بندی ہے یا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، اس میں اگر ادارے اس طرح سے انوالو ہونا شروع ہو جائیں تو یہ ملک تو تباہی کے دھانے کی طرف چلا جائے گا نا. تو وہ نہیں، اداروں کو اس کی سمجھ ہے، اداروں کو اس کی سمجھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ نہ سمجھ آدمی، ٹھیک ہے، کہ جس سے 2-4 لوگ متاثر ہو گیا اور وہ ان 2-4 لوگوں کے کہنے پہ کہ جی ہمیں فون کر دیں، ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو نہیں کہا، بہرحال ہو سکتا ہے وہ ادارے کا نہ اور اس نے کہہ دیا ہو کہ میں ادارے کا ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. کون ویریفائی کرے گا؟ تو ایسے میں اس کے بہاف پہ اس نے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ کو
جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ سطح پہ اداروں کو دیکھنا چاہیے، باقاعدہ ایجنسیوں کا نام لیا، مسنگ پرسن کا لفظ استعمال ہوا، سارا کچھ ہوا، یہ تو ایک تھریٹننگ انداز ہے نا، اور اس میں کہا جی کوئی پیشی کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی، ڈائریکٹ یہ نہیں اٹھوا لیا جائے گا، اور تو یہ تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا جی ایک بدماشی کلچر ہے ہمارے یہاں کا کہ جی بندہ اٹھا لیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بات آپ کی جینون ہے لیکن بات آپ کسی قانونی طریقے سے کریں. قانونی طریقہ کیا ہے؟ قانونی طریقہ یہی ہے کہ جی مسجدوں میں جانے سے آپ روک نہیں سکتے. آپ خود کہہ رہے ہیں قانون ہے تو بھائی ایف آئی آر کٹوائیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو بعد میں کٹے گی نا بھائی، پہلے تو تم بنو گے مسنگ پرسن، پہلے تو تمہاری جائے گی نوکری. یہ کیا انداز ہے؟ یہ انداز تو بدماشوں کا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو آپ کیا بدماشی کلچر یہاں پہ لانا چاہتے ہیں، اور اس بدماشی کے پیچھے آپ کہتے ہیں جی میرے پیچھے ادارے کھڑے ہیں جو میں بدماشی کرنے جا رہا ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ بدماشی کر رہے ہیں، جواب میں آپ بھی بدماشی کریں گے اور کہہ رہے ہیں میں ٹالریٹ نہیں کروں گا، اور میرے پیچھے تو ادارے بھی کھڑے ہیں. جی بالکل ایسے. یہ مطلب بہت ایک سطحی سا انداز ہے. ایک جذباتی آدمی مطلب کو کامن سینس بھی آپ کہیں کہ جی نہیں ہے، اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ بندہ دینا شروع کر دے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور یہ نہ ہو کہ وہ دو چار بندوں کے کہنے پہ وہ کوئی سٹیپ لے لیں اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں اور لال مسجد جیسا ایک اور واقعہ ہو جائے. تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگوں کو، جو ہم تو سارے لوگوں کو ابھی کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی مذہبی کام کر رہے ہیں تو اس قسم کے دو چار لوگ اگر انہیں کچھ کہیں بھی نا، ہلہ شیری دیں بھی تو نہیں، بس اپنا بھائی آرام سے کام کریں قانون اور آئین کے مطابق. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ. آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ. السلام علیکم.